2019 زمین کے رہنے والوں کو نہیں معلوم کہ اس سال کے آخر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ نہیں معلوم کہ ان کو ایک ایسی آفت کا سامنا کرنا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، جس کے بعد ان کی زندگیاں ایک لمبے عرصے کے لیے کافی حد تک بدلنے والی ہیں۔ اور اس آفت کی شروعات ہوئی چین کے شہر ووہان سے۔ دنیا نے پہلی بار اس وائرس کے بارے میں سنا جو بہت تیزی سے لوگوں کی جانیں لینے لگا۔ ایک انسان سے دوسرے انسان میں داخل ہونے کے لیے اس کو چند سیکنڈز ہی لگتے تھے۔ شروعات میں لوگوں نے اس کو ایبولا، سارس اور مرس جیسے وائرس جیسا سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جیسے جیسے ووہان میں لوگوں کی اموات بڑھتی گئیں، ویسے ویسے چین کی حکومت کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جی ہاں، یہ وائرس اتنی تیزی سے پھیلا کہ دنیا حیران و پریشان رہ گئی۔ شاید چین کی حکومت نے اس کو شروع میں اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب روزانہ کئی سو اموات ہونے لگیں تو چین کی حکومت نے سخت ترین ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب تک اتنی دیر ہو چکی تھی کہ یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل کر تباہی پھیلانا شروع کر چکا تھا، اور یہ وائرس تھا کورونا وائرس۔ دنیا نے پہلی بار اس وائرس کے بارے میں سنا۔ انسان کے اندر سانس کے ذریعے داخل ہونے والا یہ خطرناک ترین وائرس پھیپھڑوں کو تباہ کر کے انسان کو سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ سب سے خطرناک بات کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس خطرناک وائرس کا شکار ہو چکا ہے، اور جب تک اس کو پتہ چلتا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ 12 سے 14 دن کے اندر یہ وائرس انسان کے پھیپھڑے 50% تک تباہ کر چکا ہوتا، اور انسان کے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ ٹرینڈ ٹی وی کے ایک سروے کے مطابق اس وائرس کے شکار زیادہ تر لوگ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اور بچوں پر بھی یہ وائرس بہت جلد اثر کرتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان کے امیون سسٹم کا کمزور ہونا ہے۔ اب تک پوری دنیا صرف چین، اٹلی اور ایران میں ہونے والی اموات کی تعداد کو لے کر بے حد پریشان تھی، لیکن کورونا نے دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کے بڑے بڑے بوجھ ممالک کو بھی الٹ کر رکھ دیا، جن میں سر فہرست اسپین، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک ہیں، جہاں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد کئی لاکھ ہے۔ اٹلی کا شمار بھی انہی ممالک میں ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف یونائٹڈ کنگڈم، ترکی، ایران اور روس جیسے ممالک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 سے 1.5 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ امریکہ میں اب تک 12,70,000 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ 75,000 سے زیادہ لوگ اس خطرناک وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران اس وقت اس لیے قابل تعریف ہے کیونکہ جہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس کی لپیٹ میں آ گئے، وہیں 80,000 سے زیادہ لوگ اب تک اس بیماری سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی میڈیکل ٹیم کی اس کاوش کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ دیکھا جائے تو امریکہ، جسے دنیا کا سب سے طاقتور ملک مانا جاتا ہے، وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $2 ٹریلین صرف کورونا پر خرچ کرنے کے لیے مختص کر دیے ہیں۔ وہیں دوسری طرف پاکستان نے تقریباً $5.5 بلین خرچ کرنے کی بات کی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے بہت سے ممالک سے بنیادی ضرورت کی اشیاء کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں یہاں لانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے اسی لیے انڈیا سے بھی ہائیڈروکلوروکوئن جیسی ادویات کی ڈیمانڈ کی ہے۔ جس ملک کو پوری دنیا سپر پاور مانتی ہے، آج اسی امریکہ نے بایو ہیزرڈ بیگز، N95 ماسک، گلوز، گاؤنز، سرجیکل کیپس، شو کورز، شارپ کنٹینرز، پروٹیکٹیو آئی ویئر اور ہینڈ سینیٹائزرز کی باقی ملکوں سے مانگ کی ہے۔ اب جب ہر دن کسی ملک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہوں اور یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہو،
तो क्या किया जा सकता है? पूरी दुनिया ने लॉकडाउन को ही इसका वाहिद हल बताया और उन्हें सब कुछ बंद कर देने में ही बेहतरी का रास्ता नजर आया। लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए। तालीमी इदारे, बाजार, इबादत गाहें, यहां तक कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकामात यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबवी और हरम काबा को भी गैर मुअय्यना वक्त के लिए लोगों के लिए बंद कर दिया गया। इन सब परेशानियों के दरमियान जहां मायूसी की घटा ने जमीन को घेरा हुआ है, वहीं रिसर्च करने वालों की मेहनत से एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। मतलब एक बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया के सामने आ रही है और वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। ये एक ऐसी चीज है जिसका पूरी दुनिया बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही है। दुनिया भर में एक और तरीका भी मुतारिफ कराया गया है जिसे कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके में वो मरीज जो सेहतयाब हो चुके हैं, उनके खून का प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाएगा और उन मरीजों में दाखिल किया जाएगा जिनकी हालत बहुत नाजुक है। ये तरीका तकरीबन 100 साल पुराना है जिसे दोबारा इस्तेमाल में लाया गया है। इस तरीके में कोरोना से लड़कर जीतने वाले लोगों के खून में कोरोना से लड़ने की ताकत आ जाती है, जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं। अब डॉक्टर्स उनके ब्लड में से एंटीबॉडीज निकालकर उन मरीजों के खून में शामिल कर देते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। ऐसे मरीजों को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग से मेडिसिन भी दी जा रही है। वैसे तो इस काम में बहुत खतरा है, क्योंकि कोई भी गलत खून अगर किसी में चला गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एहतियात के साथ काम किया जाए तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। ट्रेंड टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इसराइल ने इसकी वैक्सीन का इंसानों पर कामयाब तजर्बे का भी दावा किया है और कहा है कि हम इसकी वैक्सीन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब इसके इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा और भारत भी इस वैक्सीन को बनाने की कोशिशों में लगे हैं। अभी पूरा पाकिस्तान अपनी सांसें रोककर बैठा है, क्योंकि कोरोना के मरीजों की तादाद हजारों में पहुंच गई है और कुछ तज्जियाकारों का दावा है कि अगर एहतियात ना की गई तो ये तादाद लगभग 50,000 से भी तजावुज कर सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगर बार बार हाथ धोए जाएं, समाजी फासला रखा जाए और फिलहाल घरों तक महदूद रहा जाए तो इस वबा पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना है। ऐसा वक्त जब हर इंसान एक गहरी परेशानी में है, यही वक्त है एक दूसरे का एहसास करने का, एक दूसरे की मदद करने का, और शायद इसी तरह हम इस मुश्किल घड़ी से कामयाबी से निकलने में कामयाब हो जाएं।